وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں. ان کو الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی اور ہم ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا. پاکستان پیپلز یہ جیت نہیں سکتے ہیں, وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں. ان کو الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی اور ہم ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. السلام علیکم. اچانک بلاول بھٹو سنبریال دھاندلی کی ویڈیو ثبوت لے کر اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں. شہباز شریف تو واقعی چپراسی ہے, بھکاری اور ووٹ چور ہے. دھاندلی کی پیداوار پچھلا الیکشن بھی ہار چکے تھے. ان فرونوں کو ننگا کرنا چاہیے, ان کی شلواریں اتارنی چاہیے. بلکہ بلاول نے اسمبلی میں شہباز شریف کی گیلی شلوار کر دی ہے. تو سنبریال الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ دھاندلی میں چوروں کے خلاف برس پڑے ہیں. یہ آپ کلپ ملاحظہ کریں گے. دوسری جانب عمران خان جو بھی ہے جناب, اس کو جیل میں ہونے کے باوجود نیا عہدہ مل چکا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن اینڈ چیف بن گئے ہیں. پٹیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان سے تونسا ہانہ 2 کیس کے موقع پر ملاقات ہوئی. بانی نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے. اب اسلام آباد کی کال کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا اور احتجاجی تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے. احتجاجی تحریک پر تمام ہدایات عمر ایوب کو دی جائیں گی. مسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کا ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. تو جناب عمران خان اس وقت تحریک انصاف کے پیٹرن اینڈ چیف بن چکے ہیں. ذرا یہ دھاندلی کی چھترول بلاول کی جناب آپ ملاحظہ کریں. ملک کے عوام کے معاشی حقوق کے لیے جو جد و جہد کیا ہے وہ آج سے نہیں, ہم 3 نسلوں سے کر رہے ہیں. اور ہم ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا آمریت ہو تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈٹ کے کرے رہے. وہ چاہے وہ پھانسی کا پھندا ہو, وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تشدد اور قتل و غیرت کیا گیا تھا, مگر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے, اس آمریت کا مقابلہ کیا ہے, اس نے نجات دلوایا پاکستان کو. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جو چھوٹے چھوٹے موقع ملے ہیں وہ دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت روکنے کے لیے اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی تحریک ہے, جو جدوجہد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے آج سے نہیں 3 نسلوں سے. اور چاہے وہ ضیاء ہو, چاہے وہ مشرف ہو, صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی. اور یہ جیت نہیں سکتے ہیں, وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے. اس لیے وہ آج جدوجہد کر رہے ہیں, ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں, کانسٹیٹیوشنل نہیں, کنٹروورشل رول ادا کریں. سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں, کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. اور اب ان کا پورا سیاست کا امید اس بات پہ کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں, کنٹروورشل ہوں گے. ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں, سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے. چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو, ہمارا عدالت ہو, ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لیتے تھے. اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا. لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشنز ہوں گے, اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے, تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ان کو معلوم ہے
کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. ان کو معلوم ہے کہ ابھی یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے, تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے. سر الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں, میرے لوگ دبے ہوئے ہیں, تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں. جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا, جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا جناب اسپیکر. اور یہ سارے میں آپ کو بتاؤں, الیکشن کا ایک دن پہلے سارے سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہوئے تھے. وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگے. پورا صوبہ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی جماعت ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں, ہمارا اونرشپ لے رہے ہیں, ادھر موجود ہے, دوسرے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جناب اسپیکر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا, صرف شروع ہو گیا. ان کو مزید رونا دھونا ہے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ فیز 2 ایک مہینے کے بعد ہونے والا ہے, اور اس میں بھی ہمارا مخالفوں کا ضمانت ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ. لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, اور جب لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے جناب اسپیکر, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرفارمنس بہتر رہتا ہے. تو ان کا ڈر یہ ہے, ان کا خوف یہ ہے کہ ادارے اے پولیٹیکل رہیں گے, مداخلت نہیں کریں گے, اور اگر مداخلت نہیں ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتتا ہے. حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم لاکانہ سے الیکشن جیتتے ہیں تو ہم پہ دھاندلی کے الزامات لگتا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ کس قسم کا ڈرامہ بازی ہے؟ یاد رہے کہ دھاندلی کے ثبوت لے کر اس وقت وہ ملا اور پولیس اہلکار بھی پکڑے گئے ہیں جو جناب بیلٹ باکس لے کر فرار ہوئے تھے, اور پھر RO دفتر کو بند کر دینا, پھر ٹھپے پہ ٹھپے لگانا. یہ دھاندلی کی بہت بڑی دھاندلی اس وقت سمبھریال میں جو کی تھی سامنے آ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان کو جناب نیا عہدہ دیا گیا, جو کہ عمران خان کے ابھرتے ہوئے عروج کی بہت بڑی نشانی ہے. اب اس پر برسٹر سیف گوہر نے پیغام دیا ہے, یہ آپ ملاحظہ کریں گے. سابق وزیر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف بن چکے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان نے توسا خانہ 2 کیس کا موقع پر جناب ملاقات ہوئی. بانی PTI نے کہا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے. اب اسلام آباد کی کال کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا, اور احتجاجی تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے. احتجاجی تحریک پر تمام ہدایات عمر ایوب کو دی جائیں گی. برسٹر گوہر نے بتایا ہے کہ بانی PTI نے احتجاج کا ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا, یہ وہ خود دیں گے. بانی PTI نے کہا ہے کہ وہ آج کے بعد PTI کے پیٹرن ان چیف ہوں گے. تمام فیصلے بانی PTI ہی کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے. مجھے چیئرمین شپ سے ہٹانے کی باتیں افواہیں پھیلانے والوں لوگوں کر رہے ہیں. بانی PTI پیٹرن ان چیف ہیں, میں پارٹی کا چیئرمین رہوں گا. انہوں نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین نہ ہونے کی صورت میں سب کو پتہ ہے کہ نتائج کیا ہوں گے. احتجاج کی ذمہ داری ہمیشہ عالمین گنڈاپور کو دی جاتی تھی, اب ایسا نہیں. احتجاج سے متعلق مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی جائیں گی. بانی PTI نے پارٹی لیڈرشپ پر کوئی عدم اعتماد نہیں کیا. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں. اور اس وقت علیمہ خان بھی اڈیالہ جیل کے باہر مسلسل آپ کو نظر آئیں گی. وہ عمران خان کی صرف رہائی کی ہی گفتگو کرتی نظر آتی ہیں.